सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए की कमी, कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों का तरक्याती बजट 3138 अरब से कम करके 2218 अरब रुपए कर दिया गया। वफाकी PSDB के लिए 1000 अरब और SOPs के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। अगले माली साल के लिए शरह नमो का हदफ 4% रखने की भी मंजूरी। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 749 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब से कम करके 706 अरब। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 564 अरब से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के लिए दिफाई अखराजात में 334 अरब का इजाफा होगा। दिफाई बजट 3000 अरब तक बढ़ाने पर गौर। दिफाई और स्ट्रेटजिक अखराजात के लिए सूबे 1200 अरब देंगे। द्यामिर, मोहम्मद और दासू समेत आबी मंसूबों के लिए 335 अरब की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके की बराह रास्त टैक्स अदायगियाँ 600 अरब से बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी। विफाक और सूबों में तरक्याती मंसूबों के अहम उमूर पर इत्तफाक राय। आइंदा माली साल को तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ का साल बनाने का अज़्म। NEC का पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती फंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। सूबों के जारी और नए मंसूबों के लिए वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राबत नागुज़ीर करार। NEC इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, कई वफाकी वुज़रा, 3 वुज़राए आला, सुहेल आफरीदी, मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी शरीक हुए। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने की। कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल दिन 2 बजे जारी किया जाए। इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले किए। तेल की कीमतें जो आसमानों पे चली गईं तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। 128 अरब रुपए वफाक खर्च कर चुका था। चारों सूबों की और वफाक की बामी यगानकत और टीम वर्क, ये उसका नतीजा था कि पेट्रोल स्टेशन पे लाइनें नहीं लगी। सूबों ने भरपूर ताउन किया, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से खिताब। कहा, मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कौमी फैसले किए। बरामदात और पैदावारी सलाहियत बढ़ाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुश्किलात के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहे। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी तरजीहात में शामिल है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए वसाइल दरकार है। तेल के कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब का रिलीफ फ्राहम किया। दुनिया के कई पेट्रोल पंप्स पर लाइनें देखने में आई। बर वक्त इक़दाम की वजह से पाकिस्तान में आवाम को पेट्रोल दस्तयाब रहा। गुज़श्ता रात IMF की MD से बातचीत हुई। MD ने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फौज का हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह, सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के बाद हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। इमदादी और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। पाक फौज ने वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। शुहदा की मैयतों की मुंतकिली और शनाख्त का अमल जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शुहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। हादसे में शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की शुहदा के दरजात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। अमरीकी सदर की ईरान पर हमले रोकने के बाद दोबारा धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर सख्त हमले करने जा रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, अब कीमत चुकाना होगी। जो मुआहिदा ईरान के हक में था उस पर देर कर दी गई। ईरान के लिए मौक़े खत्म होते जा रहे हैं।
ایران کی بحری اور فضائی قوت تقریباً ختم ہو چکی۔ ایران مکمل طور پر شکست کھا چکا۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے ایران کو مشرق وسطی کا گنڈا قرار دے دیا۔ مزید کہا، امریکہ کا بحری ناکہ بندی نظام انتہائی کامیاب اور آہنی دیوار کی طرح مضبوط ہے۔ ایران کا کوئی تجارتی جہاز امریکی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتا۔ ایران معاشی طور پر کمزور ہو رہا ہے، فوج کی تنخواہیں اور بل ادا نہیں۔ امریکہ کا حملے روکنے کا اعلان، ایران کو دوبارہ نشانہ بنانے کا بھی امکان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اپاچی ہیلی کاپٹر کے بدلے ایران پر حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ بحریہ اور فضائیہ نے ایران میں فضائی دفاعی نظام، گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور سرویلنس ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی طرف سے حملوں کو دفاعی کارروائی قرار دیا گیا۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ ایران پر نئے حملوں کے احکامات دینے کے قریب ہیں۔ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے پر غور کیا، اشارہ دیا۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر مزید کارروائیاں کرنے کا لائحہ عمل تیار۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے کہا، ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران پر حملوں کے باوجود ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں کئی ماہ لگ جائیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ عباس عراقچی کے ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس عراقچی نے کہا، ایران کو اپنے دفاع اور مناسب جوابی کارروائی کے لیے مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب قطر کے مذاکرات کار اہم سفارتی مشن پر تہران پہنچ گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطری وفد ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے کی بات کرے گا۔ ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے بھی بات چیت ہوگی۔ ایران کو نہ جنگ نہ امن کی موجودہ صورتحال سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بحرانوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے وقار کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، جنگ ملک کے مفاد میں نہیں۔ اگر عزت، سرزمین اور خود مختاری پر حملہ ہوا تو ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ حملوں کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ مسلسل بمباری کے باوجود سرنڈر نہیں ہوا۔ ایران کو بھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو سفارتی عمل آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اسرائیل بھی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے ذریعے صورتحال کو مزید خراب کر رہا ہے۔ کل معاشی سروے پیش کروں گا، بہت سی باتوں کا جواب مل جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے عوام پر اثرات روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ عوام کو 3 مراحل میں سبسڈی دی۔ وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے وفاقی حکومت نے سبسڈی دی۔ 8 لاکھ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دی جا چکی۔ کسانوں کو 4 ارب 16 کروڑ کی سبسڈی دے چکے۔ ایف بی آر کا 4 سال پہلے ریونیو 60 ٹریلین تھا، جو اب 13 ٹریلین ہو گیا۔ قومی اقتصادی کونسل میں خیبر پختونخوا عوام کا مقدمہ لڑا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اجلاس کے بعد گفتگو۔ کہا، وزیر اعظم نے 180 دنوں میں NFC اپ ڈیٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ تمام صوبے 7ویں NFC کی منظوری دیں گے۔ اتفاق نہ ہوا تو پھر سمری وزیر اعظم ایوان صدر بھجوائیں گے۔ AIP کا شیئر اور ADP کا شیئر بھی بہتر بنایا جائے گا۔ سندھ حکومت وفاق کو 400 ارب روپے سے زائد رقم دینے پر آمادہ۔ صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں صوبوں سے رقم لینے پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کے مطابق رقم سندھ کے بجٹ اور NFC ایوارڈ میں شامل نہیں ہوگی۔ چاروں صوبے اضافی ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے یہ رقم وفاق کو فراہم کریں گے۔ وفاقی اخراجات پورے کرنے کے لیے صوبے 1300 سے 1500 ارب ادا کریں گے۔ سندھ کا نئے مالی سال کا بجٹ 3500 ارب سے زائد ہوگا۔ وفاقی حکومت PSDP سے کٹوتی نہیں کرے گی۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے بجٹ تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی۔ مہم کے تحت 1 ارب 43 کروڑ 60 لاکھ روپے قومی خزانے میں واپس جمع کرا دیے۔ سینٹ کی بچت وزارت خزانہ کے مقررہ ہدف سے 500% زائد رہی۔ مالی سال 2025-26 میں سینٹ نے مجموعی بجٹ کا 15.9% بچایا۔ کفایت شعاری کا آغاز اپنے دفتر سے کیا۔
بھرتیوں، انتظامی اور آپریشنل اخراجات میں نمایاں کمی سے مالی نظم و ضبط کو فروغ ملا۔ دوسری جانب اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، قومی اسمبلی میں بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بجٹ کی منظوری تک بلا تعطل چلانے کا فیصلہ۔ روپے سے زائد کی وصولی۔ کریانہ اور گروسری سٹورز رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری کمیٹی نے اہم فیصلے کیے۔ ہفتے اور اتوار سمیت تمام دنوں میں کریانہ سٹورز رات 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ جمعے کے روز وزارت خارجہ اور رابطہ دفاتر میں کونسلرز تصدیقی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کوئٹہ، کراچی، پشاور، گجرات اور لاہور میں دفاتر جمعے کو کھلے رہیں گے۔ کمیٹی کی کفایت شعاری اقدامات میں 30 جون تک توسیع کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواتین کے لیے معاشی خود مختاری کا مشن۔ انیشیٹو شی تھریڈز کے لیے 31 کروڑ روپے کا بجٹ۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں معاشی خود مختاری کے لیے منفرد پروجیکٹ۔ شی تھریڈز میں خواتین کے لیے 15,000 ماہانہ وظیفہ، ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا۔ لاہور، سیالکوٹ، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ٹریننگ کورسز کامیابی سے جاری۔ مریم نواز کہتی ہیں ہر خاتون کو مالی طور پر خود مختار اور با اختیار بنانے کا عزم ہے۔ ہنرمند عورت قومی اثاثہ ثابت ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بڑا عدالتی ریلیف۔ آئینی عدالت نے نگران دور کی بھرتیاں خلاف قانون قرار دے دیں۔ عدالت نے ملازمین کی برطرفی کے لیے بنایا گیا قانون آئین کے مطابق قرار دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ نگران حکومتوں کا کام صرف روزمرہ امور سر انجام دینا ہے۔ نگران حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو مستقل نوعیت کا ہو۔ سال کا گرم ترین دن، سبی میں پارہ 51 ڈگری تک چڑھ گیا۔ تربت اور دادو میں 49، سکھر، موہنجو داڑو اور نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ڈی جی خان، سرگودا اور جہلم میں 45، اسلام آباد اور پشاور میں 44، لاہور 43 ڈگری ریکارڈ، مظفر آباد میں 40، کراچی اور گلگت میں 37، کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع۔ کل سے 13 جون کے دوران مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔